الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 87۔ ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، کہ طیبات چیزیں جو ہیں ان کو حرام نہ کرو اپنے اوپر، ما حل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو، حد نہ پار کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ تو اس کا ترجمہ خطاب اہل ایمان کو ہے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا، ان کو مخاطب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت میں جدا کر کے، الگ کر کے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس خطاب میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، اس خطاب میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ بڑے ہی لاڈ پیار سے، بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا، پوری انسانیت سے الگ کر کے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جو ایمان والے ہیں۔ تو اس میں ایک قسم کے محبت کا بھی اظہار ہے۔ فرمایا لا تحرموا طیبات، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، پاکیزہ ہیں، پسندیدہ ہیں، طیب ہیں، پاک ہیں، ان کو حرام نہ قرار دو۔ پیچھے نصارہ کا، عیسائیوں کا تذکرہ گزرا کہ انہوں نے رہبانیت کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا، دنیا ساری چھوڑ چھاڑ کر جنگل بیابان میں جا کے اللہ اللہ کرنا۔ کیسے نسل انسانی چلے گی اگر کوئی بندہ شادی ہی نہ کرے؟ نسل انسانی آگے کیسے چلے گی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رہبانیت کو حرام قرار دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اسلام نے بڑا خوبصورت راستہ متعین فرمایا ہے، اور یہ درمیانی راستہ ہے۔ نہ تو دنیا داری میں اتنے لگ جاؤ کہ دین بھول جائے، اور نہ اللہ اللہ کرنے میں اتنے لگ جاؤ کہ بیوی بچوں کو ہی چھوڑ دو۔ دنیا بھی ساتھ ساتھ چلے، دین بھی ساتھ ساتھ چلے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ لیکن جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہ کے چلا جائے۔ رات کا کچھ حصہ عبادت بھی کی جائے، کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کیا جائے، اور کچھ حصہ جو ہے نا وہ سویا بھی جائے۔ بہن بہن لا تحرم طیبات، پسندیدہ اور طیب اور پاک چیزیں اللہ نے فرمایا ان کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو۔ ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حلال قرار دی ہیں۔ پیچھے اس کی تفصیل گزر گئی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی اکثر آیات جو ہیں، آیتیں جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے وفات سے کچھ ہی دیر پہلے، کچھ ہی عرصہ پہلے یہ یعنی آخری آیات میں سے ہیں، اس کی اکثر آیات۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بہت زیادہ مسائل، اور یہاں جو دوسرا رکوع 7ویں پارے کا یہ شروع ہو رہا ہے، تو اس پورے رکوع میں شریعتی احکام اللہ رب العالمین نے بڑے بیان فرمائے ہیں کھول کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں حلال مثلا اسلام میں نکاح حلال ہے، کرنا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر بات نہیں چلے گی، نسل انسانی بھی نہیں چلے گی۔ پھر جائز طریقے سے روزی کمانا جائز ہے، حلال طریقے سے جتنی کما سکتے ہیں کمائیں۔ پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق رہن سہن بھی رکھیں۔ ہاں، اگر اللہ نے مجھے دیا ہے گاڑی میں اچھی رکھوں، لیکن گاڑی اچھی رکھنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دوں۔ اللہ نے مجھے دیا ہے تو لباس اچھا پہنوں، لیکن خود لباس اچھا پہن کے تو دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دوں، یہ غلط ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر قیمتی نہ پہنو، تکبر کی طرف نہ جائیں، تو اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رکھیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا مکان بنائیں حلال طریقے سے، یہ سب جائز ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ تکبر کی طرف ذہن نہ جائے کہ میری کوٹھی پورے گاؤں سے اچھی ہے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، یہ چیزیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ بلکہ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جتنا بندے کو قرب الہی نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اپنی ہستی، اپنی میں نکلتی چلی جاتی ہے۔ آج یہ انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے، اس ہستی کے سامنے اپنی ہستی مٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اور حدوں سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی حدوں کو نہ توڑو۔ حدیں کیا ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی؟ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے رہبانیت کو حرام قرار دیا، عیسائیت میں رہبانیت،
اور دوسری طرف جب وہ آگے حد سے بڑے ہیں تو آج کل کا جو معاشرہ ہے انہوں نے کہا نہیں، نکاح چھوڑو، بس جیسے مرضی رہو بہو، جس کے ساتھ مرضی اپنے تعلق بناؤ۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی جو بندے نے کراس کر لی۔ اللہ نے ایک حد مقرر کی نا، ایک رکھ سکتے ہو بیوی، 2 رکھ سکتے ہو، 3 رکھ سکتے ہو، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن نکاح کرو، زنا کی طرف نہ بڑھو۔ یہ حد ہے، نکاح حد ہے، اور زنا حد کو پار کرنا ہے۔ حلال چیز کھاؤ، یہ حد ہے، چوری کر کے کھاؤ گے یہ حد پار کرنا ہے۔ بھیڑ، بکری، دمبا، گائے، یہ سب چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں، ان کو کھانا جائز ہے، اور کتے بلے کھانا حرام ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ قومیں کھاتی ہیں نا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں، آج کی سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ انسانی صحت واسطے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حدوں سے نہ بڑھو۔ جب مغربی معاشرہ حدوں سے آگے بڑھا، جب جنسی تعلقات کو انہوں نے کہا کہ جس کے ساتھ جو مرضی چاہے قائم کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں ایسی بیماری شروع کر دی جسے ایڈز کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے بھاگنے لگے۔ یہ بدکاری کی وجہ سے پھیلی بیماری، ایڈز کی بیماری۔ اب وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حدوں کو بندہ جب کراس کرے گا تو پھر بے شمار، دنیا میں بھی بے شمار نقصانات اٹھانے پڑیں گے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے بے شمار نقصان ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا بھی سب سے بہترین اور سب سے آسان ترین راستہ دین اسلام والا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا لوگ جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ دین اسلام پر چلنا تو سب سے آسان ہے، اور جہاں جہاں آپ کو مشکل نظر آتی ہے وہاں انسان نے خود مشکلیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ شادی اور مرنے جینے کی جتنی رسم و رواج ہم نے اپنے دین سمجھ کر اور ضروری سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو بڑا آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو، اللہ کی حدوں سے نہ گزرو۔ جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں حلال و حرام کی، ان کے اندر رہو۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ حلال و حرام، اس میں ساری زندگی کا پورا ضابطہ حیات آ جاتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ حرام الفاظ زبان پر نہ آئیں، اچھے الفاظ آئیں۔ زبان تک کی حفاظت، آنکھ تک کی حفاظت، کان تک کی حفاظت، اپنے مال تک کی نگرانی کہ اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ ایک ایک چیز اس میں شامل ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا ضابطہ حیات بیان فرما دیا ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اب دیکھیں قرآن پاک کو سمجھنے کے کئی اینگل ہیں، کئی زاویے ہیں، لیکن ایک زاویہ قرآن پاک کو سمجھنے کا بڑا ہی خوبصورت
مجھے محسوس ہوتا ہے جب اس قرآن کو یہ سمجھا جاتا ہے نا، یہ انسان کے نام ایک اللہ کی طرف سے لو لیٹر ہے، محبت نامہ ہے، تو اس انداز میں جب ہم اس کو پرکھتے ہیں، یہ صبح وقت ذرا کم ہوتا ہے، نہیں تو ورنہ اس کے مختلف اینگلوں کو بیان کرنے میں وقت گزر جائے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے بھی ضرور عرض کروں گا کہ قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو یہی سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری طرف لو لیٹر بھیجا ہے۔ تو اسی اینگل سے جب ہم اس آیت کے آخری حصے پر غور کرتے ہیں، ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تبارک و تعالی حدوں سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اب اس کو سمجھنا ہو تو پھر محبت کی چاشنی دل میں ہو تو پھر سمجھ لگتی ہے۔ کسی بندے سے اللہ ہی محبت کرنا چھوڑ دے، کسی کی طرف محبت سے، رحمت سے اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہی نہ ہوں، تو پھر تو اس آخری حصے پر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے بندہ اللہ کی حد کو پار کرتا ہے۔ اصل میں یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہی نہیں ہوئی، ہم نے اس سے محبت کی ہی نہیں، ہم محبت کو سمجھے ہی نہیں، اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گزرتے چلے جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں لگتی ہمیں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اب جو اس کے مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، جو ایک دل میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور محبت کا جو انداز، اس کو الفاظ کا جامہ کیسے پہناؤں؟ بس ایک شعر ہی بس سنا دیتا ہوں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی یوں اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ محبت کو سمجھنے کے لیے محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ محبت کیا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہم انی اسالک حبک و حب رسولک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، تیری محبت مانگتا ہوں،